کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم محمد رضا، مرحوم دلاور حسین اور محمد علی کی روح کو ارسال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لعالم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی، صلوات محمد وعلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جا رہی تھیں اور چند اصحاب کا تذکرہ ہوا، جن میں کل جناب سعید کے متعلق وہ باتیں کہ جو امام وقت، امام زمانہ کی آرزو و تمنا تھی، آپ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ جناب زہیر ابن قین کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کوفے کے رہنے والے تھے اور بہت ہی شجاع اور بہادر تھے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا۔ اور دوسری یہ کہ یہ صاحب حیثیت تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، کوئی غریب خاندان یا کسی اور سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تیسرے میں نے جو آپ کے خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ خود بعض تاریخ لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کا اہل بیت سے اتنا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، یہ عثمانی تھی۔ جو تاریخ نے لفظ ان کے لیے استعمال کیا، بعض علماء نے، تاریخ لکھنے والوں نے وہ کہا کہ یہ عثمانی تھے، یعنی خلفاء کے ماننے والے تھے اور اہل بیت سے دور تھے۔ درحالی کہ جس وقت ہم کربلا میں ان کی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، جو خطبات دیے ہیں، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ اہل بیت سے دور نہیں تھے، ان کی عظمت، ان کی شخصیت سے آگاہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حالات زمانہ ایسے تھے کہ ان کو اہل بیت کی شاید وہ خدمت کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو سکی یا کسی اور وجوہات سے وہ قریب نہ آ سکے۔ آج مجھے آپ کے سامنے جو بیان کرنے ان کے متعلق وہ یہ کہ جناب زہیر ابن قین کے اندر کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت، غور سے سنیے گا، ایک دو باتیں صرف اسی کے متعلق بیان کرنا ہے۔ جو پہلی خصوصیت ان کی ہے وہ یہ کہ جناب زہیر ابن قین بہت اچھے تقریر کرنے والے، بولنے والے تھے، ایسی تقریر کرنے والے تھے، ایسے بولنے والے تھے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دے کر میدان کربلا میں بھیجا ہے کہ جاؤ ہماری طرف سے تم دشمنوں سے بات کرو، ان کو جواب دو۔ دوسرے ان کی شجاعت کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے، اور پھر ولایت و امامت کا جو انہوں نے دفاع کربلا کے میدان میں، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو چاہے وہ تلوار کے ذریعے سے، ولایت کا دفاع، امام کا دفاع، ولی خدا کا دفاع، اور ان سے عشق و محبت، اور ان کے اہل بیت سے عشق و محبت، یہ کچھ صفات وہ ہیں کہ جو یہ چند دن کے اندر، اور میں ایک جو
جملہ آپ کی خدمت میں، اور کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو امام حسین کے پاس یہ آئے ہیں، وہ جناب مسلم کی شہادت سے یا تھوڑا پہلے اس کے فوراً بعد ہی ان سے ملے، بعد میں نہیں، یعنی اسی کے قریب میں کہ جناب مسلم کی شہادت ہونے والی تھی، یہ پتہ چلا کہ مثلا کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا ہے، مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، اسی وقت ان کی امام حسین سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے امام حسین سے کٹ رہے تھے کہ ان کے خیموں کے قریب ان کا خیمہ نہ لگے، تاکہ ان کا سامنا نہ ہو سکے، چونکہ کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، اور انہوں نے نہ امام حسین سے کوئی وعدہ کیا تھا، نہ جو کوفے والوں نے خط لکھا تھا وہ بھی انہوں نے امام حسین کو نہیں لکھا، جو انہوں نے خود کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے آ کر بیان کیا، جس کو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ چوتھی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملے ہیں، ان میں جو تاریخ نے بیان کیا وہ ان کی بیوی جناب دلہم یا دیلم ابن عمرو کا بنت عمرو کا کردار تھا، کہ جنہوں نے ان کے حمایت کو، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، کچھ ایسی باتیں کہہ کر، وہ خود محب علی تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، کچھ اس طرح کے جملات کہے کہ جن سے جناب زہیرین کا جو ضمیر بیدار نہیں ہے، ان کے اندر جو یعنی حمیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جس کے بعد پھر وہ امام حسین سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ کیا کیا کہا، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا۔ آج یہاں سے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے جناب زہیرین مل کر آئے ہیں، اپنے خیمے کی طرف آئے، تو تاریخ کا جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ وہ اس طرح سے امام حسین کے خیمے سے نکلے ہیں کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، سورج کی طرح روشن تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ جب گئے تھے تو جانے کا انداز الگ تھا، اب جب آئے ہیں تو آنے کا انداز الگ ہے۔ جب جناب زہیرین اپنے خیمے میں آئے ہیں تو خیمے میں آنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا حکم، غور سے سنیے گا یہاں سے، سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے خیموں کو، جو خیمہ یہاں پر لگا ہوا چونکہ کافی بڑا ہوا تھا، کہ اس کو یہاں سے اٹھایا جائے اور حسین ابن علی کے خیمے کے پاس میرا خیمہ نصب کیا جائے، اب میں ان سے الگ نہیں ہوں گا۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ امرا ان تنقل خیمتہ الی مقربۃ من خیام الامام حسین، جو امام حسین کے خیام ہیں ان کے خیموں کے قریب میرا خیمہ جا کر نصب کیا جائے، یہ پہلا حکم تھا۔ جیسے ہی جناب زہیرین نے یہ جملہ کہا تو خود جو قبیلے والے تھے انہوں نے فوراً جناب زہیرین سے سوال کیا کہ زہیر تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اپنے خیمے کو حسین ابن علی کے خیمے کے قریب لے کر جا رہے ہو، جبکہ ہم تو تم کو جانتے ہیں کہ تمہارا اس خاندان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کوئی خاص رابطہ نہیں ہے اس پریوار سے، تم تو ان سے دور دور رہتے تھے۔ تاریخ کے لفظ ہے یا زہیر ما کنت عندنا من شیعتی اہل ھذا البیت، تمہارا اس خاندان سے، اہل بیت سے، اولاد علی سے تمہارا کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، پھر آخر یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم آتے ہی فوراً یہ حکم دے رہے ہو کہ میرے خیمے کو حسین ابن علی کے خیمے کے نزدیک لے کر جایا جائے، اب میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو اب یہاں پر اب غور سے سنیے گا کہ جناب زہیرین کے بولنے کا انداز، ان کی تقریر کرنے کا انداز، لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کا انداز، اپنی طرف کھینچنے کا، کہ کہاں پر کس طریقے سے گفتگو کی جائے، کب اور کیسے، جیسے افراد سامنے ہوں، جیسے موقع اور محل ہو، جیسا وقت ہو، جیسی جگہ ہو، ویسے گفتگو کرنا چاہیے۔ تو جناب زہیر سے سوال ہوا ہے، زہیر قبیلے والوں نے سوال کیا ہے، دشمنوں نے بھی کیا تھا عاشور کے دن، یہاں پر قبیلے والوں نے کیا، کہا زہیر آخر تم کو کیا ہو گیا، ہم تو تم کو یہ جانتے ہیں کہ تمہارا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، پھر تم آ کر فوراً جیسے حسین سے مل کر آ رہے ہو، ابھی تک جا نہیں رہے تھے، حسین سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اب مل کر آئے ہو تو تمہارے اندر اتنی بڑی تبدیلی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو جو جناب زہیرین نے جو پہلا جملہ کہا ہے وہ یہ، فقط عزمت علی صحبت الحسین،
کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اب میں اپنے ارادے سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ کہا کیا؟ کہ اب میں جب تک زندہ رہوں گا حسین ابن علی کے ساتھ رہوں گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ کہا بس میں مختصر تم کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو میں پلٹ کر آیا ہوں وہ اس ارادے سے پلٹ کر آیا ہوں، اس نیت سے پلٹ کر آیا ہوں، یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اب میں جہاں بھی رہوں گا حسین ابن علی کے ساتھ رہوں گا، ان سے الگ نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی جناب زہیر نے یہ جملہ کہا ہے، اب سنیں گے، اب یہاں سے جناب زہیر یہ جملہ کہنے کے بعد اپنے تمام جو خیمے والے یعنی جو ان کے قبیلے والے ان کے ساتھ تھے اور دوسرے افراد تھے ان سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اب یہاں پر جناب زہیر تقریر کرتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ پہلا جو جملہ ہے وہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے اور خود ان کی حمیت اور غیرت کو بیان کرنے والا ہے کہ قبیلے کے سردار ہیں، لیکن سردار کا کام اپنے زیر یعنی اپنے نیچے رہنے والوں کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے، ان سے کوئی کام زبردستی کرانا نہیں ہے۔ سنیں گے جملہ جو جناب زہیر ابن قین نے اس جملے کے بعد کہ میں نے ارادہ کر لیا، خود میرا یہ ارادہ ہے کہ اب میں حسین سے الگ نہیں ہوں گا، اب اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اب فوراً شروع کرتے ہیں کہ فمن احب منکم ان یتبعنی وَإِلَّا فَإِنَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ، کہ میرا تم نے ارادہ سن لیا ہے، میرا فیصلہ سن لیا، میں قبیلے کا سردار یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ اب میں ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے حسین ابن علی سے الگ نہیں ہوں گا، ہمیشہ حسین کے ساتھ رہوں گا۔ لہذا فمن احب منکم، میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کرتا، میں تم کو جبرن نہیں لانا چاہتا، تم میں سے جو پسند کرے، جو چاہتا ہے کہ وہ میری اتباع کرے، وہ میرے ساتھ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے سردار۔ امام حسین جب مکے سے چل رہے تھے تو یہی کہہ کر چلے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم میں جو شہادت کا جذبہ، یہی ہو جناب زہیر ابن قین نے بھی جملہ استعمال کیا تھا جو آخر میں کہا ہے، فوراً کہا کہ دیکھو جو تم میں جذبہ شہادت رکھتا ہو، جو راہ خدا میں قربان ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو، وہ حسین کے ساتھ آئے، وَإِلَّا یہیں سے جدا ہو جائے۔ جناب زہیر اپنے قبیلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے پریوار والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میں جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے، جو مجھ کو پسند کرتا ہے، میری اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ زہیر کے ساتھ آ جائے، اور اگر نہیں آتا ہے تو یہ میرا اور یہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہے۔ اب آج کے بعد پھر وہ کبھی زہیر قین کو نہیں دیکھے گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ جملہ کہا پہلا۔ اب جناب زہیر ابن قین نے جو ان کے ساتھ بہادر تھے، سپاہی تھے، ان کے قبیلے والے تھے، ان کو ایک واقعہ یاد دلایا۔ تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ شاید امام حسین نے اسی بات کی جانب جناب زہیر کو متوجہ بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ فوراً منقلب ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں وہ عربی آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا ورنہ لکھی ہوئی ہے، چونکہ وقت زیادہ اس میں لگ جائے گا۔ جناب زہیر ایک جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تم کو یاد ہے بلنجر اس جنگ کا نام تھا، عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی، خلیفہ ثالث عثمان کے زمانے میں۔ کہا تم کو وہ جنگ یاد ہے؟ سب قبیلے والوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ کہا اس کی جو خداوند عالم نے ہم کو کامیابی عطا کی تھی، ہم اس کو جیت گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر ہم کو جو مال غنیمت ملا تھا وہ تم کو یاد ہے ہم کتنے خوش ہوئے تھے؟ کہا بہت زیادہ ہم کو خوشی ہوئی تھی اس فتح و کامرانی کے بعد، چونکہ اس جنگ میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھی۔ تو فوراً جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ جس وقت ہم وہ خوشی منا رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ جناب سلمان فارسی بھی تھے۔ کیا تم کو جناب سلمان فارسی کا وہ جملہ یاد ہے؟ سب قبیلے والوں نے کہا زہیر کون سا جملہ؟ کہا اس وقت جناب سلمان نے ہم سے پوچھا تھا، مجھ کو متوجہ کر کے اور تم سب کو متوجہ کر کے پوچھا تھا کیا تم کو اس کامیابی کے بعد، اس فتح کے بعد اور یہ جو مال غنیمت ملا ہے اس پر تم کو خوشی حاصل ہوئی ہے، تم خوش ہو؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا نعم قلنا نعم، ہاں ہم سب خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔
کہ جیسے ہم نے جناب سلمان سے یہ کہا کہ ہم بہت خوش ہیں، تو جناب سلمان نے ہم سے کہا قال لنا، جناب سلمان نے ہم سے کہا، اب کیا کہا اب وہ سنیں، فقال لنا، جناب سلمان نے ہم سے کہا کیا، اذا ادرکتم شباب آل محمد فکونوا اشد فرحا بقتالکم ما هم منکم بما اصبتم من الغنائم۔ یہ اس جنگ کربلا کا تذکرہ تھا کہ سنو آج جو تم اس چھوٹی سی کامیابی کے اوپر، فتح کے اوپر خوش ہو رہے ہو، جو مال غنیمت ملا ہے اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو، میں زہیر اور تم کو اور تمہارے اس قبیلے والے کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ جب اہل بیت کے گھرانے کا ایک جوان، ایک شباب اس کے ساتھ تم ہوں گے، اور جب تم اس کے ساتھ جہاد کرو گے، قتال کرو گے، تو اس جہاد سے زیادہ خوشی اس جہاد میں ہوگی کہ جو تم اس جوان کے ساتھ کرو گے۔ جیسے جناب زہیر نے جملہ کہا تو فوراً کہا کہ تم کو یاد ہے وہ جوان کون ہے؟ کہ وہ جوان یہی حسین ابن علی ہے کہ جس کی بشارت کل سلمان نے ہم کو دی تھی۔ صلوات پر محمد والے محمد، لہذا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں حسین ابن علی کے ساتھ رہوں گا۔ سلمان نے جھوٹ نہیں کہا، میں جانتا ہوں سلمان کی فضیلت کو۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب سلمان کے بارے میں کہ اس آسمان نے سلمان سے زیادہ سچا کسی انسان کو نہیں دیکھا، جیسے سلمان سچے ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس نے بشارت دی تھی، لہٰذا آج سے میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہیں، جب سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے وہ جملہ سنا تھا، ہاں ہمیں وہ بات یاد ہے، تو اب پھر جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں من احب منکم الشہادۃ فلیقم۔ اب تم کو پتا چل گیا کہ جس کی بشارت سلمان نے دی تھی وہ حسین ابن علی ہے، پس تم میں سے جو شہادت کا شوق رکھتا ہے، جو راہ خدا میں قربان ہونا چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ وہ راہ خدا میں قربان ہو جائے، فلیقم، پس وہ زہیر کے ساتھ ٹھہر جائے۔ اور اگر وہ شہادت کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ زہیر کے ساتھ شہید نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن کرہہا فلیتقدم، اور اگر تم پسند نہیں کرتے ہو تو جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ زہیر ابن قین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، زہیر کے ساتھ وہ آئے حسین ابن علی کی خدمت میں کہ جو جذبہ شہادت رکھتا ہو، جو جبرن آنا چاہے، اس کو زہیر کی ضرورت نہیں، اس کی زہیر کو ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں سے واپس ہو جائے۔ تاریخ نے لکھا کہ سب واپس چلے گئے زہیر کے ساتھ۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب زہیر ابن قین نے اپنے قبیلے والوں کے درمیان وہ تقریر کی کہ جو وہاں پر ضرورت تھی، وہ انداز گفتگو اپنایا، چونکہ سردار تھے، سردار کو وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو ایک سردار کی شایان شان ہے، لہذا کہا کہ اگر اختیار ہے، چاہتے ہو تو آؤ، اللہ سردار تنہا لڑنے کے لیے کافی ہے، تم جا سکتے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جو حسین ابن علی سے آنے کے بعد شوق شہادت دکھایا جناب زہیر نے کہ اب میں حسین ابن علی کی راہ میں قتل ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھا اپنے قبیلے کے درمیان بیان۔ اب جب جناب زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، ان کے ساتھ مل گئے، تو اب یہاں سے جناب زہیر امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک مقام ہے ذی حسن، وہاں پر امام حسین علیہ السلام رکے۔ رکنے کے بعد وہاں پر امام حسین نے ایک تقریر کی۔ میرے عزیزو، جناب زہیر ان کے بولنے کا انداز ایک عجیب تھا کہ کہاں پر کیسے گفتگو کرنا ہے۔ تاریخ بیان کرتی جو امام حسین علیہ السلام، وہ جملے آپ شاید بہت آپ سن چکے ہیں کہ جو امام حسین نے اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو جناب زہیر نے کہا ہے وہ ہمارے سامنے عموماً بیان نہیں کیا جاتا، نہ ہم سنتے ہیں، کیونکہ تاریخ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ امام حسین نے، آپ نے سنا کہ امام حسین نے اعلان کیا تھا کہ کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اور برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر وہیں پر جب یہ جملہ کہا، وہیں پر یہ کہا تھا
فإنی لا ارى الموت ولا الحیات مع الظالمین الا برا، جہاں پر اچھائیوں کے اوپر عمل نہ ہو، برائیوں سے روکا نہ جا رہا ہو، ان سے منع نہ کیا جا رہا ہو، برائیوں کے اوپر عمل ہو رہا ہو، مومن کو کھل کر نیکیوں کے اوپر، اچھائیوں کے اوپر عمل کرنے کے اوپر ترغیب نہ دلائی جا رہی ہو، ان کا حوصلہ نہ بڑھایا جا رہا ہو، ان کو آگے نہ بڑھایا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں حسین ابن علی کا جینا اور ظالمین کے ساتھ جینا، یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جینا حسین ابن علی کو پسند نہیں ہے۔ حسین ابن علی ایسے مقام پر موت کو پسند کرتا ہے، شہادت کو پسند کرتا ہے، زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حسین ابن علی نے اعلان کیا تھا۔ یعنی یہاں پر حسین ابن علی نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، غور سے سنیے گا۔ ایک، اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اچھائیوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا اس ماحول میں میرے لیے مرنا بہتر ہے۔ کس چیز سے بہتر ہے؟ کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کروں، ظالموں کے ساتھ رہوں۔ تو یہاں پر گفتگو وہ ہونا چاہیے، بات وہ ہونا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دل کی ڈھارس بنے، ان کا حوصلہ بنے۔ تو فوراً جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں، صلوات پر محمد والے محمد۔ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد پہلے امام حسین سے اجازت لیتے ہیں، مولا اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ امام حسین نے اجازت دی، کہا زہیر تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد اصحاب حسینی جو امام حسین کے ساتھ وہاں پر ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ یہ جو ہمارے امام نے، ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے جو باتیں کہی ہیں، ان کی تائید میں کوئی کچھ بولنا چاہتا ہے؟ اور اگر نہیں بولنا چاہتا تو اپنی طرف سے مجھے اجازت دو کہ میں کچھ کہوں۔ تو تمام اصحاب نے جو امام حسین کے ساتھ وہاں پر تھے، سب نے کہا زہیر تمہیں اجازت ہے، ہماری طرف سے بھی تم ہی بولو، ہماری نمائندگی تم کرو، جو تم کہو گے وہ ہم کو قبول ہے۔ اب یہاں پر جناب زہیر کو دو باتیں کرنا ہے، ایک وہ کہ جو امام حسین نے کہی ہے ان کا حوصلہ بڑھے، ایسا لگے کہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور جو حسین کے ساتھ ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ نہیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ جناب زہیر کی دو ذمہ داری ہے، حسین ابن علی کے دل کی ڈھارس بھی بننا ہے، ان کی امید بھی بننا ہے، اور جو بزم حسین میں ہے ان کے لیے بھی ایک جذبہ بنے۔ تو جناب زہیر ابن قین جب خداوند عالم کی حمد و ثنا کر چکے، پیغمبر کی تعریف و توصیف اور ان کے اوپر درود و سلام بھیج چکے، اب اس کے بعد جناب زہیر ارشاد فرماتے ہیں، سنیں میرے عزیزو، قد سمعنا، میرے مولا، میرے آقا، جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ ہم نے سنی، فَحَدَاكَ اللَّهُ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَقَاتَلَكَ، اے فرزند رسول، خداوند عالم تم کو ان باتوں کے اوپر جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے ہماری بہترین ہدایت کی ہے، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم نے تمہاری باتیں سنی۔ اب اس کے بعد جملہ سنیں، وَاللَّهِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بَاقِيَةً وَكُنَّا فِيهَا مُخَلَّدِينَ۔ یہ جناب زہیر ابن قین ہیں، اعلان کر رہے ہیں حسین ابن علی کے سامنے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں مولا ہم نے سن لی ہیں، ہم جان گئے، ہم پہچان گئے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اصحاب حسینی ہے ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ کیا جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں؟ اصحاب کو متوجہ کر کے اور امام حسین سے اجازت لے کر کہتے ہیں میرے مولا اگر دنیا باقی بھی رہ جائے اور پھر دنیا یہ کہے کہ تم ہمیشہ ہمارے اندر رہو گے، یعنی ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ دنیا بھی ہمیشہ رہے اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سے کہا جائے کہ اب تم حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو، ہمیشہ اس دنیا میں رہو، تو جناب زہیر ابن قین جملہ کہتے ہیں، الا ان فراقها في نصرك ومواساتك لأثرنا الخروج معك على الإقامة منها۔
اے حسین ابن علی، میں زہیر ابن قین اور اپنے ان چاہنے والوں کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے اور ہم کو بھی یہ پتہ چل جائے، یہ علم ہو جائے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، تب بھی میں زہیر ابن قین یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے لیے اس دنیا میں رہنا ذلت و رسوائی ہے، آپ کی نصرت و مدد کو چھوڑ کر، آپ کے دامن کو چھوڑ کر۔ میرے مولا، میں ہمیشہ رہنے والی اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کے قدموں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام تھا کہ اگر ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے، پوری دنیا کی دولت تم کو مل جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے حسین ابن علی کے قدموں سے الگ ہو جاؤ، حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو، تو زہیر حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ دنیا چھوڑ سکتا ہے، یہ حکومت چھوڑ سکتا ہے، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ بس میرے عزیزو، میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ کل میں آپ کے سامنے ہیں۔ تو حسین جناب زہیر ہم کو پیغام دے رہے ہیں، دیکھو دنیا کے لیے کبھی حق کو نہ چھوڑ دینا۔ تم کو تو پتا ہے تم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہو، اگر دنیا رہ بھی جائے گی تو تم نہ رہو گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تم موت کے آغوش میں سو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ہاں، جو حسین کے قدموں پہ جان دے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جو حق کے اوپر مرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک اگر زہیر ابن قین نہ آتے حسین کے ساتھ تو شاید آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا زہیر کا، لیکن جب تک غم حسین زندہ رہے گا، جب تک نام خدا زندہ رہے گا، اس وقت تک زہیر کا نام زندہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ ایام اسیروں کے ایام ہیں، یہ ایام یتیموں کے ایام ہیں، یہ دن بیواؤں کے دن ہیں۔ بس 2-3 فقر مسائل کے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، وہ تو عصر عاشور تک کے مجاہد تھے جنہوں نے حق کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن 72 ایسے بہادروں کے ہوتے ہوئے داد شجاعت دکھانا الگ ہے، لیکن جب کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، ایک تنہا سید سجاد، ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں، ان کا ثابت قدم رہ جانا یہ کمال ہے۔ اگر خدا نے حیات دی اور موقع ملا تو انشاءاللہ میں مخدرات عصمت کے متعلق، جناب زینب اور دوسری شخصیتوں کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک عجیب غم کی داستان ہے، عجیب تاریخ ہے اگر ہم پڑھیں۔ پھر عزیزوں صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اسیر، یہ یتیم جب کربلا سے چلے ہیں تو سید سجاد پیدل لے جایا گیا ان کو۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ سید سجاد پیدل چل رہے ہیں، اللہ ایک بیمار، اللہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہو، بتائیے وہ کیسے چلے، کیسے آگے بڑھے؟ عزاداروں، تاریخ نے بتایا خاردار توق یعنی اس میں گلے میں ایک توق ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کانٹے نکلے رہتے ہیں، لوہے کا بناتے ہیں کہ آدمی نہ گردن جھکا سکتا ہے، نہ سر جھکا سکتا ہے، نہ سر اٹھا سکتا ہے، دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اللہ، کیسے سید سجاد نے یہ راہ کوفہ و شام طے کیا، خدا جانے اور حوصلے سجاد جانے۔ لیکن میں اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سید سجاد کی مجبوری، سید سجاد کی مظلومی اتنی ہے کہ تاریخ اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مقام پر ان اسیروں کو روکا گیا، ان اسیروں کو روکا گیا۔ جب روکا گیا تو ایک مرتبہ سکینہ 5 سالہ بہن سید سجاد کے پاس آئی۔ سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن کے بیٹی ہے وہ قدر کرے اپنی بیٹی کی، اور جن کے بہن ہے وہ قدر کرے بہن کی۔ قسم خدا کی بہن بہت محبت کرتی ہے بھائیوں سے، ماں کے بعد اگر کوئی سچی محبت کرتی ہے تو وہ بہن کرتی ہے۔ عزاداروں، تاریخ نے بیان کیا
کہ ایک مرتبہ یہ ننھی بچی، یہ سکینہ، یہ بہن سید سجاد کے پاس آئی، آ کر بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر بھائی کے قدموں پر دھیرے دھیرے پیر دبانے لگی۔ سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سید سجاد کے پیر دبانے لگی۔ سید سجاد کے پیروں پر ورم آ چکا ہے، پیروں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دباتے دباتے سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سید سجاد کے قدموں کے پاس لائی اور لانے کے بعد دھیرے سے سید سجاد کے قدموں سے کانٹے نکالنے لگی۔ جو راستے میں سید سجاد کے لگے تھے، جیسے ہی بہن کی محبت کو سید سجاد نے دیکھا، ایک مرتبہ سید سجاد طرف گئے۔ اللہ جب کسی بچے کے اوپر محبت آتی ہے تو انسان اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ سید سجاد کو بہن کے اوپر محبت آئی ہوگی، لیکن آئے سینے سے کیسے لگائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی سکینہ کانٹے نکالنا شروع کرتی ہے، ایک مرتبہ سید سجاد پیر کو سمیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ کر جیسے سمیٹنا شروع کیا، سکینہ نے کہا بھیا کہ اتنی بھی خدمت نہ کرنے دو گے؟ بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ جب ہم میں سے کوئی پانی کا نام لیتا ہے تو تازیانہ تم کو پڑتا ہے، بھیا اگر ہم میں سے کوئی بولتا ہے تو شبر ملعون تازیانے تم کو مارتے۔ بھیا تھوڑی دیر کے لیے تو بہن کو خدمت کرنے دو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے محبت بھری نگاہوں سے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بہن سکینہ بھائی سے الگ ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ظالم دیکھ لے اور پھر سید سجاد کی یہ زخمی پشت اور اس کے کوڑے اور تازیانے ہو۔ ہائے بہن حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھتی رہی، اس خوف میں کہ بھائی کو پھر دھرنے نہ لگے۔ بہن بھائی سے فریاد کرتے ہوئے الگ ہو گئی۔ شاید دعا کیو پروردگار میرے بھائی جیسا مظلوم کوئی بھائی نہ ہو اور مجھ جیسی مظلوم کوئی بہن۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔